بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائی بزرگوں، دوستو، اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، سلامت رکھے، حفظ و امان میں رکھے۔ آج میرا بات کرنے کا مقصد ہے اذان کا جواب دینا اور اذان۔ میرے دوستو بزرگوں، اذان کے بارے میں، نماز کے بارے میں جب مشورہ ہوا کہ نماز کو کس طرح بلایا جائے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس تو وہی آتی تھی میرے دوستو۔ جبریل امین آقا علیہ السلام کو پوری باتیں بتاتے تھے، مگر پھر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ سے مشورہ کرتے تھے۔ دیکھو میرے دوستو، چھوٹی سی چھوٹی چیز کے اندر، بڑی سی بڑی بات کے اندر بھی اللہ کے نبی سب سے مشورہ کرتے تھے۔ آپ حضور کی زندگی دیکھ لیجئے اور ہمارے بڑوں کی زندگی دیکھیے، وہ ہر عمل میں، ہر کام میں مشورہ کرتے تھے۔ تو میرے دوستو، بعض نے کہا کہ آگ جلائیں گے، بعض نے کہا کہ کچھ ماریں گے، دھپڑا ہوئے باجا ماریں گے، بعض نے کہا کہ کچھ جھنڈا لگائیں گے۔ مگر میرے دوستو فرمایا، اس لیے اگر کوئی مشورے کے اندر کوئی ایسی رائے دے رہا تو ہم جھٹ سے ناراض نہیں ہونا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے دوستو انہیں اپنی رائے ظاہر کی اور ہمیں اس پہ ارے ایسا بولتے کیا، یہ بولنے کی چیز ہے کہ یہ نہیں بولنا۔ اس لیے کہ بھائی آپ مشورہ لے رہے، آپ کو اس نے رائے مانگے آپ نے اس سے، تو اس نے رائے دیا۔ تو میرے دوستو پھر کیا ہو گیا، اس دن برخاست ہو گئی میٹنگ۔ پھر میرے دوستو صحابہ کو یہ فکر تھی کہ حضور علیہ السلام جو مشورہ کرے، اب یہ فکر کے ساتھ سوئے۔ تو حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کے پورے کلمات یہ پورے کلمات اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو پورے خواب کے اندر دکھائے، سنائے۔ اب میرے دوستو خطبات ذوالفقار کے اندر لکھا ہوا ہے 20 دن کے بعد، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 20 دن کے بعد حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی نبی کی خدمت میں آ کے کہنے لگے، یا رسول اللہ، وہ پورے کلمات اذان کے سنائے۔ اب میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عبداللہ بن زید نے اذان سکھائی، وہ کلمات بتائے۔ تو میرے دوستو حضرت بلال نے جب اذان دی، آسمان کے 7 آسمان کے دروازے کھل گئے اور اس کی آوازیں پوری گونجنے لگی، اور مدینے کے لوگوں نے وہ آواز کو سنا۔ آج تو اسپیکر ہے، لاؤڈ اسپیکر پہ اذان دے رہے، آپ سنے آ رہی۔ حضرت بلال آقا علیہ السلام کے پاس اذان دے رہے اور یہ آواز جو ہے پورے آسمانوں میں گونج رہی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام پورے مدینے والوں کو بٹھا کر سمجھایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت بلال کی آواز کو پورے آسمان پہ گھمایا۔ میرے دوستو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، جو اذان مؤذن کہے اسی طرح الفاظ کوئی سننے والا کہے، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے لیے جنت ہے۔ اب بولا دوستو، اور حضرت ذوالفقار صاحب اتنا تک لکھے کہ ہمارے بڑے اللہ والے کہتے ہیں، مجھے اس بات کا ڈر ہے اذان ہو رہی ہو، اگر کوئی دنیا کی باتیں کر رہا ہے یا دنیا میں مست ہو، فرمایا کہیں ایسا نہ ہو جائے مرتے وقت اس کا ایمان سلب ہو جائے، ڈر ہے کہہ رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو ہمارے اللہ والوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے، اور پھر فرمایا اذان کے الفاظ، اختلاف امت صراط مستقیم کتاب ہے، یوسف صاحب لدھینوی رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے۔ اذان کے اندر 15 الفاظ ہے۔ کتنے الفاظ ہے؟ 15 الفاظ ہے، اور اقامت میں 2 زیادہ ہے۔ پھر فرمایا اس کے حروف کتنے ہیں؟ اذان کے 170 حروف ہے، 170 حروف ہے۔ اذان کے کلمات 15 ہے۔ اب میرے دوستو اگر کسی نے اللہ اکبر اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر اللہ اکبر کہا، اذان کے اندر 4 مرتبہ یہ ہے۔ کیوں یہ 4 مرتبہ ہے؟ اسی لیے کہ
مشرق مغرب جمال جنوب، یہ 4 ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ 4 سمت والوں کو کہہ رہے ہیں، یہ 4 سمت بڑے نہیں ہیں بلکہ اللہ بڑے ہیں۔ اور انسان کو اللہ نے 4 چیزوں سے بنایا، ہوا، پانی، آگ، مٹی۔ اب میرے دوستو یہ 4 چیزیں اپنی اپنی طاقت لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ طاقت ہے۔ ہوا کہتی ہے کہ میں بڑے بڑے جھاڑوں کو گرا دیتی ہوں، مٹی کہتی ہے کہ میں زلزلہ لے لیتی ہوں، پانی کہتا ہے میں ڈبا دیتا ہوں، آگ کہتی ہے میں جلا دیتا ہوں۔ اللہ یہ 4 کو کہہ رہے ہیں، یہ جس نے 4 کو پیدا کیا وہ کتنا بڑا ہے۔ ہاں میرے دوستو، اذان کے الفاظ، ایک ایک الفاظ اگر ہم دوستوں میں بیٹھے، گھروں میں بیٹھے، ہمارے کانوں میں اذان کی آواز پڑ رہی تو میرے دوستو بزرگوں پھر فرمایا اس کا احترام کے ساتھ اس کا جواب دے، احترام کے ساتھ۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی نے اذان کے الفاظ کا جواب دیا پھر فرمایا اس کے بعد کی دعا پڑھی، اللہم رب ہذہ دعوت التامہ، فرمایا وہ مقام محمودہ ہے اور وہ میں ہی ہوں، تو میرے دوستو شفاعت اس کے اوپر ہو جاتی ہے جو یہ دعا پڑھے۔ تو میرے دوستو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ فرمایا ان کے پڑوس کے اندر ایک لوہار رہا کرتا تھا، لوہا کوڑتا تھا۔ فرمایا جب اس کا انتقال ہو گیا لوگوں نے اس کو خواب میں دیکھا، وہ امام احمد بن حنبل کے برابر بیٹھا ہوا ہے، برابر مقام میں ہے۔ تو میرے دوستو بڑا تعجب ہوا، یہ تو ایک لوہار تھا، امام احمد بن حنبل پوری زندگی حدیث کی کتابیں پڑھاتے ہوئے زندگی گزر گئی مدینے کے اندر، فرمایا اس کو یہ مقام کیسا ملا؟ تو میرے دوستو گھر گئے، بولے کہ یہ باتیں صرف بیوی کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتے، گھر والے ہی بتاتے ہیں۔ گھر گئے، جانے کے بعد اس سے پوچھے تیرے شوہر کا ایسا کون سا عمل تھا؟ اس نے کہا کہ کوئی عمل نہیں تھا، ہاں ایک یہ تھا کہ جب اذان کی آواز سنتا، اگر وہ کسی کام کے اندر بھی رہتا، اگر لوہا گرم ہو گیا ہتھوڑا اٹھاتا، مارنے سے پہلے اگر اللہ اکبر کی آواز آتی تو فرمایا وہ ہتھوڑا پیچھے ہی پھینک دیتا، نماز کی تیاری کر کے نکل جاتا۔ اور دوسرا عمل اس کا یہ تھا، رات کے اندر امام احمد بن حنبل قرآن اور حدیث پڑھتے رہتے، راتاں مطالعہ کرتے رہتے تھے، وہ ان کی پڑوس میں تھا، یہ ساری رات کروٹیں بدلتے ہوئے یہ کہتا، یا مالک امام احمد بن حنبل کتنا اچھا دین کا کام کر رہے، اگر میں بھی، میرے ساتھ بھی میرے اولاد کوئی بڑی ہوتی، وہ کام میرے دنیا کے کام میں میرا ہاتھ بٹاتی تو میں بھی دین کی محنت کرتا۔ اس کی یہ سوچ تھی، اس کی یہ فکریں تھی۔ تو میرے دوستو حضرت شیخ ذوالفقار صاحب لکھتے ہیں اگر کوئی بندہ دنیا کے کسی کام کے اندر رہتے ہوئے بڑی کوششیں، بڑی لوگوں کی کام کی نیت اگر دل کے اندر رکھے، مالک اگر مجھے بھی ٹائم مل جاتا، مجھے بھی وقت ملتا، مجھے بھی اگر کچھ سہولت ملتی تو میں بھی کرتا، تو اللہ پاک اس کی اس نیت کے اوپر کل بڑوں کے ساتھ رکھیں گے۔ تو میرے دوستو خاص کر کے، اور حضرت کن کی، ہارون رشید کی ایک بیوی، جب ان کا انتقال ہوا کسی پوچھنے والوں نے پوچھا کہ تمہارا کیا ہوا؟ کہنے لگے اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے ایک عمل کی وجہ سے مغفرت کر دی۔ زبیدہ خاتون بولے وہ کیا تھا؟ بولے کہ وہ یہ تھا ہارون رشید کے ساتھ میں کھانا کھا رہی تھی، کھاتے ہوئے میرا دوپٹہ سر سے تھوڑا سا ہٹا ہوا تھا، جب اذان کی آواز میرے کانوں میں پڑی تو میں نے میرے نوالا ہاتھ میں جو تھا اس کو روک کر میں نے دوپٹہ سر کا صحیح کر لی، اللہ کے نام کی عظمت کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا۔ تو میرے دوستو ایسے بہت سارے واقعات ہیں، اگر اللہ کرے کہ ہم سب کو مسجد، اذان کا احترام کرنا، اذان کے الفاظ کو بولنا ہم سب کو آسان فرمائے۔ اور آخری بات، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح جب آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے 2 مرتبہ۔ اور اس کے بعد میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذان اقامت کے درمیان میں دعائیں قبول ہوتی ہے، تو حضور علیہ السلام سے پوچھے یا رسول اللہ کون سی دعا مانگنا چاہیے؟ دنیا اور آخرت کی عافیت کی دعا مانگو، بولے حضور اللہم انی اسألوک عفوا والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، منتخب حدیث۔ تو میرے دوستو ہم سب کے لیے ضروری ہے اخلاص کے ساتھ دعائیں مانگے، مسجد کے اندر بھی آ کر دنیا کی باتیں نہ کرے، مسجد میں آئے وقت ہے تو 1-2 رکعت نماز پڑھے، اللہ کے سامنے دل کے اندر دعائیں مانگے، ہاتھ بھی نہ اٹھائیں، دل کے اندر دعائیں مانگے۔ اللہ کریم ہے، اللہ کے نبی کی بات سچی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا دعا قبول ہوتی ہے، تو اس لیے وقت کو غنیمت جانے، اعمال میں وقت لگائے، انشاءاللہ ہمارا وقت اللہ تبارک تعالیٰ عبادت کے اندر گزارنے کا ایک ثواب عطا فرمائیں گے، نیکی عطا فرمائیں گے، اللہ ہم سے راضی ہوں گے۔ اللہ میرے کو، آپ کو، ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق دے۔